ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیخ رشید صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سر یہ آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا؟ کیا کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں یا کوئی مزید حالات کی خرابی کا اندیشہ تھا؟ وہ حالات تو خرابی کی ان کی بڑی تیاری تھی. وہ تو بڑے انڈر گراؤنڈ ساری ایک ہی دھرنا ہی ان کی سیاست ہے. 2016 سے میرا 16 یا 17 میں یہ پارٹی آئی خادم رضوی کی قیادت میں, اور ہم نے پورے 5 مہینے ان کے ساتھ لگائے, 4 مہینے, کہ یہ ایک مسودہ ایسا بنا لیں جو سارا کچھ قابل قبول ہو. ہم بھی ختم نبوت میں ہم سے زیادہ کس نے مار کھائی ہے جی؟ اگر کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت میں جیل کاٹی ہے تو اپنا نام بتائیں. اور ہم سے زیادہ عاشق رسول ہم نے روکا. نون لیگ تو ختم نبوت کا قانون لا رہی تھی, تو سارے علماء ووٹ دے چکے تھے فضل الرحمان کو بھی. تو دیکھیں ہاسپٹلس میں حملے ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے سپاہی اغوا کر لیے پولیس والے. اس کی شرائط ان کو چھوڑنے کی بڑی عجیب و غریب تھی, آپ سے شیئر نہیں ہو سکتی. صابر صاحب پھر ملیں گے تو آپ کو بتا دوں. جب اس ملک میں یہ حال ہو کہ اسلام آباد کے نزدیک یا پنجاب کے علاقوں میں پولیس کو اغوا کر کے شرائط کی ڈیمانڈ رکھی جائیں اور ہاسپٹلس میں حملے کیے جائیں اور 2 پولیس والے شہید ہو جائیں, 340 زخمی ہوں, اور جس میں رینجرز, اور اگر پولیس نہ ہوتی تو یہ تو سارا ملک یرغمالی بنا چکے تھے. سارا موٹر وے, سارا جی ٹی روڈ, یہ سارے ویل پریپیئر تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ ایک حل آ جائے. عمران خان نے خود کہا کہ ٹھیک ہے یہ قرارداد پیش کریں, لیکن اس کی ورڈنگ پہ وہ کسی طریقے سے تیار نہیں تھے. اور 7 گھنٹے میٹنگ کی ہیں ان سے. 4 مہینے جو وزیر ہوں, 3 مہینے, 2 مہینے تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں گزر گئے. تو پھر اس کے علاوہ پنجاب نے یہ مرکز کیبنٹ کو ہم نے بھیجی ہے, اور تمام ایجنسیز کی رپورٹ یہی ہے کہ بھئی یہ ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں. ان کا سوشل میڈیا جو ہے ان کے لوگ خاص طور پر انہوں نے ایکوپ کیے ہوئے. تو پھر تمام ایجنسیز کی ملک کی رپورٹ تھی, تو پھر کیبنٹ میں آج 3 بجے بھیج دی ہے. اور شیخ صاحب 2 معاہدے بھی ان کے ساتھ ہوئے. سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے کیا, پھر آپ نے بھی کیا. تو میرا معاہدہ تو اس کی کنٹینیوشن تھا. جی ہاں, میں نے تو اس میں اسمبلی میں رکھنے کا, اور میرے معاہدے کا آپ پڑھیں, اور اس میں ہم ان کے لیے مسودے لے کر گئے. ظاہر ہے اسمبلی کا ایک صابر شاکر صاحب طریقہ کار ہے, اس میں قرارداد لانے کے لیے سب کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے, پھر وہ کمیٹی میں جاتے ہیں. یہ کہتے تھے بس آپ اناؤنس کریں, ان کو نکالیں سب کو. مشکل کام تھا وہ پاکستان کے لیے. صحیح. تو کیونکہ ابھی تو وہ ڈیڈ لائن بھی نہیں آئی تھی نا, 20 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی. 20 اپریل سے پہلے پارلیمان میں پیش کرنا تھا. تو یہ آنن فانن کیا ہوا؟ کوئی پولیٹیکل موٹیوز بھی تھے؟ کیونکہ آپ کو ہم نے بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کا تشدد نہیں ہمیں دیکھنے ملا. بلوچستان خاموش, خیبر پختونخوا خاموش. یہ پنجاب میں خاص طور پہ, اور اس پنڈی سے, اسلام آباد سے لے کے لاہور اور ان گرد و نواح میں, ان شہروں میں بہت زیادہ تشدد ہوا ہے. صابر شاکر صاحب ان کی بڑی تیاری تھی. ہم نے آخری ٹائم بھی ان سے 12 تاریخ کو پوری کوشش کی. پھر ہم یہ ہوتے کہ 20 تاریخ کو ان کے رحم و کرم پہ چلے جاتے, اور سارا وہ پنجاب جو ہے وہ مختلف جگہ ان کی جو ایکسرسائز تھیں اور جو ان کی تیاریاں تھیں وہ ناقابل قبول تھا کسی ریاست کے لیے. تو پھر ان سے آخری ٹائم بھی 2 دن وہاں پہ ان سے میٹنگ کی ہے کہ بھائی کوئی ایسا بنا دیں جو عاشق رسول ہم بھی ہیں, ناموس رسول پہ ہماری جان بھی قبول, اللہ کے لیے قبولیت ایک اعزاز ہے. کون نہیں ہے 22 کروڑ لوگوں میں؟ لیکن ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ہم فیلٹر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا ہی ہم سے بالکل ہی ہمیں دہشت گردی کے رقمے میں دوبارہ ڈال دیں. سو وہ پوری کوشش کی, لیکن وہ نہیں تیار ہوئے. صحیح. چوہے صاحب نہیں, یہ آپ کا تھوڑا سا یہ تحریک لبیک والے تو اپنی جگہ ہے نا, اور گراؤنڈ پر آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. جب انہوں نے اپنا سڑکوں پر گراؤ جلاؤ دھرنا, سرکاری عمارات, ان پر حملے, گاڑیاں جلانا, لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا, اور پولیس والوں کو, جیسا شیخ صاحب نے بھی کہا, انہوں نے, مریم نواز نے خاص طور پر کہا جی ان کا ہر جگہ ساتھ دیا جائے. تو یہ آنن فانن آپ کو جو نظر آ رہا ہے, یہ جو پہلے انہوں نے 26 مارچ سے تحریک شروع کرنی تھی,
یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے ان another شیپ. 75 میں بھی یہ پہلے ان کا کینڈیڈیٹ تھا, اس نے 28,000 ووٹ لیے 19 کو. اس دفعہ ان کے ساتھ مل کے سارے ووٹ ان کو دلوا دو. تو یہ ان کی ملی بھگت ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب سے کہ ان کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ فوج کے اوپر حملے کریں, اس کی قیادت پر حملے کریں, جو ججوں کو ریڈیکیول کریں, جو گورنمنٹ ان آفس بائی لا اور اسٹیبلش اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے. صرف 2 سال کی سزا کا ایک بچونگڑا سا آپ لے کے آئے ہیں, وہ بھی ابھی کمیٹی سٹیج پر ہے. تو ان کو کتنی دیر آپ نے کھلی چھٹی کوئی دینی؟ کمیٹی سٹیج پہ نہیں ہے, کیبنٹ سے چوہدری صاحب منظور ہو جائے گا. اور ساری اصل مسئلہ یہ ہے, عدالتیں تو پھر عدالتیں ہیں نا, عدالتوں کے ساتھ تو ہم کیس ہی پیش کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس جس قسم کے وکلاء قابل احترام وکیل ہوتے ہیں, اور جو ان کے پاس اہم اور مہنگے وکیل ہوتے ہیں, تو ان کا ٹکراؤ فیصلہ تو عدالتوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہو گیا تھا. اس کے بغیر زندگی کا جو پہیہ ہے, وہ پاکستان کا پہیہ جو ہے, وہ اس کے لیے بڑے مسائل تھے. اور ہاسپٹل نہیں چھوڑے, ایمبولینسز نہیں چھوڑی. جو آکسیجن لائے کے گاڑی آ رہی تھی اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اور آکسیجن کے مرنے والوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, اور جو وینٹیلیٹر پہ لوگ ہیں, اگر اسی طرح سڑکیں ان کے قبضے میں ہو جاتی تو یہ بہت بڑا جانی نقصان کا بھی اندیشہ. تو شیخ صاحب اس وقت کیا سچویشن ہے راستوں کی اور بدامنی؟ الحمدللہ صابر شاکر صاحب, جی ٹی روڈ کھلی ہے, سارا فیض آباد اپنا موٹر وے ٹوٹل کھلا ہوا ہے. لاہور کے انر سائڈ پہ 11-13 پوائنٹ ہیں جہاں پہ یہ آتے ہیں, مارتے ہیں, پتھر چھتر چلے جاتے ہیں. ایک کراچی میں ہے, ایک آدھا فیصل آباد میں ہے, باقی سارا باراکو ٹھیک ہے, سارا پنجی ٹھیک ہے. ٹوٹل ٹیکسلا کھلا ہوا ہے, روات کھلا ہے, سب کھلا ہے. کل تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, ایک میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ کسی اور کے سر پہ گرے گا, ذرا سنیے گا. قربانی یا بزدار صاحب کی ہوگی, کیونکہ پنجاب میں ہو رہا ہے تو ناکامی تو بزدار صاحب کے گلے پڑ جائے گی. بزدار صاحب تو کرنی نہیں ہے, کوشش ہوگی پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالنے, لیکن وہ اب حقائق اس کو سپورٹ نہیں کرتے. مجھے یہ سارا لگ رہا ہے کہ کوئی اس کے دلہا بزدار صاحب ہی ہیں. 2 باتیں کی ہیں شیخ صاحب انہوں نے. ایک تو یہ کہ جی پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, حالانکہ کسی نے نام نہیں لیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ بزدار صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, ان کی قربانی دی جائے گی. صابر شاکر صاحب, بزدار صاحب بھی یہی ہیں. 3 سال ہو گئے, ہم 14 مہینوں میں گھر جاتے رہے, 18 مہینوں میں گھر جاتے رہے, 20 مہینوں کے بعد گھر جاتے ہیں. 3 سال ہونے والے ہیں بزدار کے. انشاءاللہ تعالی عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے, اور بزدار بھی اللہ کی مدد سے کھڑا ہے, اور کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ نون لیگ والے, بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوائے میڈیا کھیلنے کے اور کوئی ملک میں گیم نہیں ہے, اور 24 گھنٹے کا میڈیا ہے, تو اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ کل شام کو جب اب 7 بجے پروگرام کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہتری کے حالات ہو چکے ہیں. اچھا جی شیخ صاحب, ایک اور بھی سنیے. مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نواز سینیٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا, اور یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے کسی جماعت پہ پابندی لگانا. ان کو بھی سن لیں. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ پابندی لگا دی گئی ہے, کسی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف رائے ہے. ان کے فریڈمز کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی حقوق کی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے. جی شیخ صاحب. سر جی میں اب کیا جواب دوں, صبح و شام ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ہمیں کسی کیا آپ سے عرض کروں, اب لائیو آپ ریکارڈنگ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا بھی اسلام کی سلامتی کی نشاندہی ہے. اسلام کا, پاکستان کا کالا کالا رسول اللہ کا علم بھی پاکستان سے بلند ہے. اب ساری باتیں ٹی وی پہ شیئر نہیں ہو سکتی کہ اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا جو ہے, اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچانا, وہ بھی ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جو لوگ پاکستان کو پنپتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, آگے بڑھتے ہیں پولیٹیکل سٹوریز کی طرف آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوگی, رہا ہو گئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شین جو ہے وہ باہر آ گئی ہے؟ دیکھیں صابر شاکر صاحب, آپ کو سب پتہ ہے, ایسے ہی آپ میرے ساتھ دیکھیں. شہباز شریف جو ہے وہ کول کھیلے گا, اور
وہ ان جیسی حماقتیں نہیں کرے گا جو یہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے مہینوں سے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے گا اور الیکشن اصلاحات کی طرف جائے گا، اور دوسرے جو معاملات ہیں اصلاحات کے اس کی طرف اس کی سوچ ہوگی. خیال میرا یہ ہے، میرے سے اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہے صابر صاحب. اچھا شیخ صاحب، ایک بات بڑی میں بھی اور چوہدری صاحب یہ سارا دن سوچتے رہے کہ ٹائمنگز دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بن رہی تھی، ابھی بنی نہیں تھی، بن رہی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے اپنی درخواست ضمانت جو بیل بیفور اریسٹ کروانے گئے تھے وہ درخواست واپس لی اور جیل چلے گئے. اب جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے تو شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. اس کا جواب تو شہباز شریف ہی آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ مذاکرات کے معاملات کو تو وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور شہباز شریف بھی بہتر سمجھتا ہے. سو ابھی دیکھیں، روزے شوزے گزاریں ٹھنڈے ٹھنڈے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تھوڑے سے ریزرو لگ رہے ہیں، پتہ نہیں روزہ لگا ہے کیا مسئلہ ہے؟ روزہ لگا چودھری صاحب برا سگار کے بغیر روزہ جو ہے پڑا ہے. روزہ نہیں لگ رہا، لیکن اب 3 سال آپ کے گزر گئے ہیں. آئندہ 3 مارچ کو جو آپ کو دھچکا لگا تھا اس کے بعد کوئی آپ نے سبق سیکھا ہے یا آپ نے جو پرانی ڈگر ہے اسی پر قائم رہنا ہے؟ سیکھا ہوا ہے جی، صبح شام وہ محنت کر رہا ہے پرائم منسٹر، صبح شام لگا ہوا ہے حالات کی بہتری کے لیے، اکانومی کی بہتری کے لیے. مہنگائی کا جو شور متوقع تھا رمضان میں، اللہ کا شکر ہے کہ ویسا نہیں ہوا. میں ایسے ہی اب کہوں گا تو میں وزیر ہوں. انفیکٹ یہ ہے کہ عمران خان بہت محنت کر رہا ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ چوہدری صاحب آپ بھی خود ہی اس پروگرام میں کہیں گے کہ حالات بہتر ہو گئے انشاءاللہ. اچھا چوہدری صاحب، آپ نے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہونی ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کا بھی آپ فورم قرار دے سکتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی جب ساری بیٹھیں گی پارلیمانی پارٹیز کے نمائندے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے باہر آنے سے ادھر پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، باقی وہ ٹک ٹک لگی رہے گی، لیکن سب کہیں نہ کہیں سے اب یہ آن بورڈ ہو گئے ہیں اور اس پارلیمانی نظام کو لے کے آگے چلیں گے اور اصلاحات ہوں گی اور کوئی اکنامک ایجنڈا بھی مشترکہ طور پہ آئے گا؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں ایک سانس میں نہیں کہہ سکتا صابر شاکر صاحب، لیکن آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے. آپ نے جو باتیں اور اشارے کیے ہیں، دیکھیں اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، بات چیت کی طرف جائیں گے، معاملہ فہمی کی طرف جائیں گے اور اصلاحات کی طرف جائیں گے. اس سے میں آپ کو ایگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen